آج ہم غور کریں گے کہ ہماری زندگی میں غم مصیبتیں ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم دکھی ہوتے ہیں، تو ہم اکیلے نہیں ہوتے۔ خداوند یسوع مسیح جس پر ہمارا ایمان ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب میں اس کی 35ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her, verse 33 and 34, a deep anger welled up within him, and he was deeply troubled. Deeply troubled. کون؟ جیسس۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ رو رہے تھے، فیملی رو رہی تھی۔ 33ویں آیت میں جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا۔ جب آپ اور میں اپنے مسائل کی وجہ سے، اپنے مشکلات جو آتی ہیں ہماری زندگی میں، اپنے لاسز کی وجہ سے جب ہم آنسو بہاتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ رنجیدہ، خوش نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ ایفلیٹ کرتا ہے، ہمارے ساتھ فیلنگ جو ہیں، ہماری جو ایموشنز ہیں ان کو وہ فیل کرتا ہے، ایکو کرتا ہے اس کے ساتھ۔ And he was deeply troubled. Where have you put him? He asked them. They told him, Lord, come and see. Then Jesus wept. اس نے کہا کہ کہاں رکھا ہے تم نے لازر کی بات کر لی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئیں خداوند چل کے دیکھ لیتے ہیں، اور لکھا ہے 35ویں آیت میں یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ جب خداوند ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم ڈسٹریس میں ہیں، ہم اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، ہم ڈپریسڈ ہیں، تو وہ اسٹارٹ کرائنگ ہماری حالت کے اوپر۔ اس کو ضرورت نہیں ہے رونے کی، لیکن وہ ہماری حالت کے اوپر، ہماری جو پین، جس پین میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس پین کے اندر وہ اپنے آپ کو رکھ لیتا ہے اور ہمارے ساتھ دکھی ہوتا ہے۔ Are you crying for some reason اپنی زندگی میں؟ Don't worry. Jesus cried out. Jesus wept. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح
پوری گاسپل کے اندر، کلام مقدس کے اندر 3 مرتبہ روئے. He was perfect God, perfect human, flawless تھا وہ، لیکن پھر بھی وہ رویا 3 دفعہ. ایک دفعہ تو یہاں پر 11ویں باب میں، یوحنا کی انجیل کی 11 باب میں لازر کی گریو سائٹ کے اوپر جو ہے، قبر کے اوپر وہ روتا ہے، اس کے آنسو بہنے لگے، رائٹ. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس کو زندہ کر لینا. وہ ان کو کہتا ہے ڈونٹ وری، فکر نہ کرو، رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ. ابھی میں نے اس کو زندہ کر دینا، کیونکہ ہی نوز کہ اس نے اس کو زندہ کرنا. پر پھر بھی وہ کمپیشن سے، ان کے ایموشنز کے ساتھ جڑ گیا اور وہ رویا، اور اس نے انٹر کیا اپنے آپ کو اس غم کے اندر، جس غم کے اندر اس کے جو دوست ہیں، اس کی جو فیملی ہے، فرینڈس جو ہیں اس کے، وہ جو ہیومن اس کی جو ساروز ہیں ہیومن ہارٹ کی، اس کے ساتھ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنے آپ. وہ ہمارے مسئلوں کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا، دکھی ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے. اور دوسری مرتبہ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یروشلم میں جب داخل ہوتا ہے تو اس وقت روتا ہے سٹی کی حالت کو دیکھ کر، یروشلم کی حالت کو دیکھ کر. ڈاکٹر لوک لکھتے ہیں 19ویں باب کی 41ویں آیت میں، He saw the city and wept over. جب وہ ہماری حالت کو دیکھتا ہے، ہماری کنڈیشنز کو دیکھتا ہے، تو وہ آنسو بہاتا ہے. پھر تیسری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد وہ انٹر ہوتا ہے وہاں پر گیٹسمنی کے اندر، اور وہاں پر وہ آنسو بہاتا ہے گیٹسمنی کے اوپر، جب وہ اس کے جو خون جو ہے وہ سینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن کر. کتنی ایگنی کی حالت ہے خدا یسوع مسیح کی، جب اس نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق سرنڈر کر دیا جب اس نے اپنے آپ. اور ہیبریو 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، In his life on earth Jesus made his prayers and requests with loud cries and tears to God. اس نے بشریت کے دنوں میں آنسو بہا کر، رو کر ہمارے بہاف پر، لوگوں کے بہاف پر اس نے دعا مانگی اور گزارش کی کہ اسے اس موت سے، اس ڈیتھ سے جو ہے وہ خداوند اسے بچا. Because he was human and he humbled himself and he was devoted to God. And God heard him. یوحنا رسول جو ہیں وہ بڑی مائنیوٹلی یہاں پر اسٹریس آؤٹ کرتے ہیں، یہاں پر لے آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہماری کیئر کرتا ہے. ہمارا خدا ہماری فکر کرتا ہے. قابل کہ اپنی فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے، کیونکہ تم فکر کر کے اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے. گاڈ، ہم ایک ایسے خدا کی ورشپ کرتے ہیں، ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں، ہمارا بلیو ایک ایسے خدا پر ہے جو ہماری فکر کرتا ہے. اور اس نے یہ جو پکچر جو اس نے پینٹ کی ہے یوحنا رسول نے، اس نے جو گریکس کے جو اس وقت کے گاڈز تھے ان کو سامنے رکھ کے
पिक्चर जो उसने पेंट किया, क्योंकि उनके गॉड्स जो थे, ग्रीक्स गॉड जो थे, वो पत्थर के या मिट्टी के या चांदी सोने के या उसके ऐसे गॉड थे। जो कॉन्सेप्ट है कि वो उस जमाने में एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट जो है वो उस गॉड का था जो लकड़ी पत्थर का है, स्टोन का है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, इमोशनलेस गॉड कि वो लोग जो है वो उसको वो उसकी वर्शिप करते हैं, और उसकी कोई इस मेसी दुनिया के अंदर उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। बट हियर जॉन पेंट्स अ पिक्चर कि जीसस इज फिल्ड विद इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमंस की जो 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 उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उसके साथ जुड़ा हुआ, और उसकी जो उसका जो कंपैशन है, उसकी जो उसके अंदर जो तरस है, जो रहम है, जो उसके अंदर रिजेंटमेंट भी है, उसके अंदर एंगर भी है, खुशी भी है, आंसू भी हैं उसके अंदर, वो जब अनहैप्पी भी है, राइट, वो सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस जो मेरे और आपके अंदर है, वो सारे खुदा के अंदर है। दैट्स द पिक्चर John is painting here. Even frustrations जो हैं वो भी उसके अंदर, he often expressed deep emotion, and we must remember that we should not hide our emotions. We must not be afraid to reveal our true feelings to him. वो जानता है, he understands our feelings and he experienced them. अगर आप रो के खुदा को दिखाते हैं तो वो गुस्से नहीं होता, वो कहता है कि he know मैं wept हुआ, मैं रोया जब मैं था वहां पर। We need to be honest with him. We need not to hide anything from our Savior, because he knows everything, he experienced everything, he cares for each one of us. Yes. He cares your situation, he knows your situation, he sees your situation where you stand today. जो भी आपकी कंडीशन, आपकी सेटलमेंट है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी इमिग्रेशन है, आपकी अपील है, आपकी रिव्यू है, आपकी पिटिशन है, आपकी जो भी कंडीशन है, आपकी स्पॉन्सरशिप है, कोई भी आपकी कंडीशन, he knows, he sees and he cares for you and I. Yes, amen. He never leaves us alone in the times of trouble, the times of grief, even जब हम बेड साइड पे होते हैं, ग्रेव साइड पे होते हैं, मौन कर रहे होते हैं अपने अजीजों के चले जाने के सबब से. He's always there. He never leaves us alone. Yes. In sorrows, in sufferings, and hardships of life. जिंदगी की जो तलखियाँ हैं, उनमें वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ है. आज का जो मेरे और आपके लिए जो वर्ड है, जो कलाम है खुदावंद का, वो ये है. The word for us today is this: stop crying and screaming in difficult times. Feel His presence. Know in your heart that He's there. Give everything to Him. Trust Him. He is
with us. He is standing beside you. Feel His presence. As He was standing with Mary and Martha, उनके दरमियान में खड़ा है. As His presence is with them, He is with you and with me right now. He is standing beside us. When Mary and Martha were troubled, they were in bad shape, were crying, Jesus was standing with them. And He is standing with us as well. Whatever your condition is, He is standing with you while you are going through rough time in life. Let us pray. Dear God, we praise You and we worship You this afternoon as we bow our heads before You and ask to forgive us for the sins we have committed against Your will. Loving God, we seek Your face. Enlighten our hearts through Your Holy Spirit, that we should recognize that You are sympathetic towards us, and we, as we suffer with all kinds of adversities in our lives, You are standing with us, beside us. You are identifying with our pains and our problems. You never leave us alone. You do see and feel our pains when we go through life's difficult situations. We pray, O God, to bless each one of us as we continue to face our adversities in life. At the same time, we pray, O God, that help us to serve You as we serve Your people in need, that we may extend our hands towards them. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people say, Amen.